الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعین۔ یہ سلسلہ سوالات کے ضمن میں تقریباً آخری سوال ہے اس سلسلے کا، اور اس میں یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلسفہ یونان کو مسلمانوں نے مکمل طور پر رد نہیں کیا، بلکہ یہ کہ اس کو بطور ان کے بعض لوگوں کے یعنی فلسفہ یونان کو مسلمانوں نے اسلامیہ لیا اور وہ اسلامی علوم اور اسلامی ثقافت کا ایک جز بن گیا۔ تو اسی طرح مطلب یہ ہے کہ ہم مغربی تہذیب کو بھی اسلامیہ سکتے ہیں، یعنی مغرب کو جو ہم کہتے ہیں انقلابی تصور کو مکمل رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں سے اچھی چیزیں لے لیں بری چھوڑ دیں۔ تو یہ کافی مطلب یہ کہ چارمنگ اور اپیلنگ بات ہے، خذ ما صف و دامہ قدر، لیکن ہر چیز کا ایک سیاق ہوتا ہے، سیاق کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اور تو اس دلیل کی میں کیا وزن ہے، اگر کوئی وزن ہے تو مطلب دلیل جو ہے وہ اس میں وزن نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہے بڑی اپیلنگ علماء کے لیے بھی اور جہلاء کے لیے بھی۔ لیکن عمومی طور پہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، نہ تو انہوں نے مغربی تہذیب کو پڑھا ہے، نہ جانتے ہیں زیادہ، نہ یونانی فلسفے کو، نہ اس کی تاریخ اسلام میں زیادہ، یہ ایسی سنی سنائی باتوں کے زیادہ۔ تو اس قسم کے مطلب یہ ہے کہ دلائل جو ہیں وہ یعنی اپیلنگ تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا وزن جو ہے یعنی حقیقت میں نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جو اصل یعنی علامہ اقبال جیسے جدیدیت کے بارے میں دلائل دیتے ہیں، مغربی تہذیب کے بارے میں دلائل دیتے ہیں، تو یعنی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اس کو ہم رد کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ علامہ اقبال مغرب کو جانتے ہیں لیکن یہ کہ یہ لوگ نہ مغرب کو جانتے ہیں، نہ یونان کو جانتے ہیں، نہ اسلامی تاریخ میں اس کے مقام کو جانتے ہیں، صرف سنی سنائی باتوں پہ اس قسم کے دلائل جو ہیں، تو اس کو ایک ایک کر کے لیتے ہیں اس کو، اور سیاق اس میں جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ ہے جس کو یونانی فلسفہ کہتے ہیں، یعنی فلسفہ ایک جو ہے ڈسپلن ہے، یعنی مطلب یہ کہ ایک علم ہے، کوسین میں مطلب یہ کہ اس کا آغاز یونانی کیا ہوا، لیکن مسلمانوں کے ہاں جب تو بنیادی فرق یہ ہے کہ یونان ایک یعنی ڈسپلن ہے اور مغربی تہذیب ایک پوری تہذیب ہے۔ یہ ایک تو ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہے، یعنی یہ اس طرح کی بات ہے کہ مطلب یہ کہ یونیورسٹی میں فلسفے کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اور پھر ایک پوری تہذیب ہے، پورا استعمار ہے، تہذیب ہے، پوری ثقافت ہے، پورا نظام ہے، معیشت ہے، نظام تعلیم ہے، نظام حرب وغیرہ۔ تو آپ کس طرح دو چیزوں کو جو ہے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ ایک پہلی بات تو یہ سمجھیں۔
اور مغربی تہذیب جو ہے اس میں بہت سے علوم ہیں، اس نے یونانی فلسفے سے بھی اخذ کیا، لیکن یہ کہ اس کو بالکل ٹرانسفارم کیا ہے، اس میں بہت سی دوسری چیزیں آئیں وغیرہ وغیرہ۔ تو تہذیب اور ایک علم میں، ایک موضوع، ایک سبجیکٹ میں، ایک ڈسپلن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جس طرح آپ ایک ڈسپلن کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور کس طرح ایک تہذیب کے ساتھ، جس میں کئی ممالک ہیں جن کی ریاست ہے، معاشرہ ہے، نظام ہے، یونیورسٹیاں ہیں، نظام معیشت ہے، اقتصاد ہے، اور فوجیں ہیں وغیرہ وغیرہ، اور پوری استعماری تاریخ ہے۔ تو شتان بین ہاؤلاء و ہاؤلاء، تو یہ ایک فرق ہے بنیادی۔ یہ تو پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ یونانی فلسفہ جو مسلمانوں کے ہاں آیا، وہ مغلوب قوموں سے آیا، یونانیوں سے نہیں آیا۔ اور یونانی جب مسلمانوں، یونانی تہذیب ہزاروں سال پہلے جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد رومی بھی آیا اور رومیوں کو مسلمانوں نے شکست دی اور رومی عیسائی ہو گئے۔ تو جو علاقے مغلوب تھے ان میں جو مغلوب، تو اسلام غالب ہے، اسلامی تہذیب غالب ہے۔ جو مغلوب قومیں ہیں ان کے ہاں مسلمانوں نے پایا۔ تو یونانی فلسفہ جو مسلمانوں کے آیا، اور یونانی تہذیب غالب نہیں تھی، یونانی تہذیب ختم ہو چکی تھی، رومی تہذیب بھی غالب نہیں تھی، رومی تہذیب بھی عیسائی ہو گئی۔ بنیادی طور پہ جو ہے مغلوب عیسائی قوموں کے ہاں سے آیا۔ تو وہ یونانی فلسفہ جو ہے اس یعنی عیسائی روایات اور رومی روایات کے تھرو آیا، جب مسلمانوں نے شام اور مصر فتح کیا، یا پھر مطلب یہ یا فارس کے ہاں سے، کیونکہ ایرانیوں اور یونانیوں کی پرانی جنگیں ہوتی تھی تو ان کے ہاں بھی کچھ اس فلسفے کا اثر تھا، یا بعد میں مطلب یہ کہ لیکن یعنی مغربی تہذیب جو ہے آج غالب ہے، اور ایسا غلبہ ہے جو تاریخ میں کسی تہذیب کو حاصل نہیں ہوا۔ اس غلبہ نہ صرف یہ ہے کہ اس کی وسعت، بلکہ اس کی گہرائی اور گہرائی جو ہے، اس معنی میں ہم نے کہا کہ وہ ایک دجالی تہذیب۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جو یونانی فلسفہ مسلمانوں کے ہاں آیا، اس کو بہت زیادہ یعنی مشتہر کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ حقیقت دیکھیں تو اسلامی تہذیب میں یونانی فلسفے کی حیثیت ایک فٹ نوٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن آج جو ہے وہ یونانی فلسفے کی بحث جو ہے ایک مغربی تہذیب کے غلبے کی وجہ سے اور مستشرقین کے ذریعے، اور کیونکہ مغربی فلسفے کا بھی یونانی فلسفہ سے ایک تعلق ہے، اور کیونکہ اس وجہ سے اس لوگ جو ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ ورنہ یہ کہ یونانی فلسفہ جب اسلامی تہذیب غالب تھی، اور یعنی 20ویں صدی تک بھی اسلامی علوم میں اگر دیکھیں اور حتیٰ کہ درس نظامی میں بھی دیکھ لیں، تمام عقلی علوم کے بھرمار کے باوجود یونانی فلسفے کی حیثیت جو ہے فٹ نوٹ سے زیادہ نہیں۔ اور یونانی فلسفے میں بھی جو ہمارے نصاب میں جو چیز ہے وہ منطق ہے۔ منطق تو ایک ٹیکنیکل علم ہے، اس کو فلسفے سے سچ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اور منطق میں بھی سے بہت تھوڑا سا جز جو ارسطو کی منطق ہے، اور وہ بھی مسلمانوں نے جو ہے اس پہ آئیں گے اس کو یعنی تو اس کی تطہیر کی وغیرہ وغیرہ۔ تو اسلامی تہذیب میں اگر دیکھیں، جب اسلامی تہذیب جو غالب تھی کسی نہ کسی صورت میں 20ویں صدی تک، 19ویں صدی تک، کن علوم کی یعنی مرکزی تھی کہ فقہ ہے، کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے
قانون ہے، قانون اور اخلاق اور آداب. جو سینٹرل علم ہے، مرکزی علم ہے، وہ فقہ ہے. اور اس میں یونانی فلسفے کا کوئی اثر نہیں ہے. یہ ہے بھی تو بالکل یعنی جیسے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. اور فقہا جو ہیں وہ مرکزیت ان کو حاصل تھی. حتیٰ کہ مطلب یہ ہے کہ امام غزالی کی بھی جو اصل حیثیت ہے وہ ایک شافعی فقیہ کی، اور فقہ کے ساتھ یعنی اصول فقہ جو ہے اس کی اہمیت ہے. اصول فقہ میں جو ہے فلسفے بہت یعنی جزوی جو ہے اس میں حصہ ہے. منطق تھوڑی بہت ہے، لیکن یہ ہے کہ اصول فقہ اس خالص اسلامی منطق جو ہے اس کو بلڈ کرتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی تہذیب میں جو اصل مقام تھا وہ فقہ کا تھا. اس کے بعد اس کے ساتھ یعنی قرآن، قرات، علم قرات، حدیث شریف، یہ اصلی علوم تھے، اور انہی کے حاملین کی جو ہے قدر تھی وغیرہ وغیرہ. اور منطق اور فلسفہ جو ہے بالکل جزوی علوم تھے، اور ان کا علم کلام پہ اثر ہوا وہ اس وجہ سے کہ مطلب یہ کہ کچھ خلفاء نے اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ان فرقوں کو، اور کچھ مسلمان علماء جو ہے اس سے پھر متاثر ہوئے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اکبر نے علماء کو استعمال کیا. اس طرح مامون کے زمانے میں جو ہے علماء کو استعمال کیا گیا، تو فلسفیانہ بحثیں جو ہیں علم کلام کا حصہ بن گئیں. لیکن وہ بھی جزوی ہے. یعنی آپ علم کلام کی کتابیں پڑھیں، زیادہ تر تو اہل سنت کے عقائد ہیں اسٹریٹ فارورڈ. ایک دو بحثیں ہیں اس میں آپ کو ملیں گی جو فلسفے سے آتے ہیں. اور حقیقت میں جو فلسفہ پڑھایا جاتا ہے ہمارے یہاں، فلسفہ یونان، ایک آدھ کتاب پڑھائی جاتی ہے. اور مطلب یہ ہے کہ فتنہ اعتزال کے بعد جو ہے پھر علماء نے جو ہے اس کو فلسفے، کچھ علماء نے پڑھا جیسے امام غزالی نے اس کو رد کیا، اور اسلامی علوم میں اس کو تھوڑا بہت اس لیے داخل کیا گیا تاکہ مطلب یہ ہے کہ جو فتنہ آیا تھا اس اور فتنے آئے اس میں اس کو رد کیا جائے. تو کبھی بھی اسلامی علوم میں جو ہے فلسفے اور ایون منطق کو بنیادی حیثیت نہیں حاصل ہوئی. اور اگر امام غزالی اور امام راضی وغیرہ جو ہے علماء اسلام نہ ہوتے تو مطلب ان کی فلسفیانہ حیثیت جو ہے اس کو آج کوئی یاد بھی نہیں رکھتا. جو اصل ہمارے ائمہ ہیں ابن حجر ہے، نووی ہیں، امام غزالی کی بحثیت یعنی اصل ان کا یعنی جو اس کی پہچان ہے وہ احیاء العلوم ہے. انہیں احیاء العلوم نہ لکھتے تو پھر مطلب یہ ہے کہ اپنی اصول فقہ کی کتابوں سے المستصفیٰ وغیرہ کی وجہ سے جانے جاتے، یا اگر وہ بھی نہ لکھتے تو شافعی امام کی حیثیت سے جانے جاتے. یہ ایک اہم بات ہے کہ آج جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلسفہ یونان دس دیٹ کہ اسلامی علوم یا اسلامی تہذیب میں کوئی مرکزیت تھی یا ان کے حاملین کی کوئی مرکزیت تھی، تو یہ ایک بالکل غلط تاثر ہے اسلامی تہذیب کا اور اسلامی علوم کا. اسلام کی جو the heart of اسلامک جو تہذیب ہے، اس کے جو علوم ہیں، اس میں جو علوم تھے وہ فقہ ہے، اصول فقہ ہے، علم الاخلاق اور تہذیب اور تصوف اور قرآن اور سنت اور علم قرات، تجوید، علم حفظ، علم الکتاب، صرف نحو جو قرآن اور حدیث کے خادم علوم ہیں، علم بلاغت، علم لغت، یہ اور علم تاریخ، یہ بنیادی اسلامی علوم. اور یہ مطلب یہ بالکل ہی مشق شدہ ایک اسلامی تہذیب کی تصویر ہوگی اگر آپ یہ سمجھیں کہ فلسفہ یونان کی کوئی فٹ نوٹ سے زیادہ حیثیت ہے پوری اسلامی تاریخ میں.
تو ایک فٹ نوٹ کی بنیاد پہ جو ہے آپ اس کا یعنی یہ موازنہ آپ ایک ایسی تہذیب سے کریں جس کا غلبہ جو ہے ایک دجالی تہذیب کی حیثیت سے آج ساری دنیا پر ہے، اور جس نے عالم اسلام کو 16ویں 17ویں صدی سے آج تک جو ہے ایک حیثیت سے یا دوسری حیثیت سے مغلوب کیا ہوا ہے، نہ صرف یہ کہ سیاسی طور پہ بلکہ تہذیبی طور پہ، جو یعنی کبھی اسلامی تاریخ میں ایسا پہلے نہیں ہوا۔ تو یہ تیسری بات ہے۔ اس میں چوتھی اور اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے جو فلسفہ لیا پڑھا، یا ایون اس یعنی اس سب کے بعد کی مطلب فلسفے کی بالکل ایک جزوی حیثیت تھی مسلمانوں کے علوم میں، اس لیے پڑھا تاکہ مسلمانوں میں جو فلسفے کی بنیاد پہ غلط عقائد پھیلائے جا رہے تھے اس کا رد کیا جائے، اس لیے فلسفہ پڑھا۔ اور اس کو استعمال اگر کیا تو اس لیے کیا، لیکن استعمال سے پہلے اس کا تحافہ کیا، اس کے اندرونی تک تناقضات کو واضح کیا، اور اس کو ڈی کنسٹرکٹ کیا، اور وہ ڈی کنسٹرکشن کے بعد اس کو تتر بتر کرنے کے بعد جو ہے پھر اس میں جو چیزیں استعمال کی وہ استعمال کی۔ تو اس لیے امام غزالی نے تحفۃ الفلاسفہ لکھی، اور اس لیے آج تک جو ہے امام غزالی کو یعنی یہ کفار اور ان کے ایجنٹ جو ہیں، گماشتے جو ہیں، یہ تانا دیتے ہیں کہ اس نے اسلامی تہذیب میں جو ہے فلسفے کو نیست و نابود کر دیا غزالی نے، اس کو ڈیٹ کرتے ہیں اسلام کیونکہ اس کے بعد جو مدارس میں فلسفہ پڑھا ہے کہ وہ فلسفہ نہیں ہے، مطلب یہ کہ وہ فلسفے کو فلسفے کچھ پہلوؤں کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ پڑھنا، تو فلسفہ تو وہ نہیں ہے، فلسفہ جس کو یعنی یونانی کہتے تھے ان معنوں میں فلسفہ نہیں ہے، تو ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اور نحو پڑھتے ہیں۔ اچھا، حتیٰ کہ مطلب آپ اس میں دیکھیں کہ منطق جو ایک بالکل آلاتی علم ہے، انسٹرومنٹل علم ہے، یعنی ریاضی کی طرح، اور اس کا بھی ایک معمولی جز مسلمانوں نے لیا، اور اس کا جز بھی لیا تو بڑی بحث مباحث کے بعد، اور آج تک بحث چلتی آ رہی ہے، آج تک یعنی اس پہ وہ نہیں ہوا کہ ایون منطق یعنی اس کے جواز پر جو ہے، حالانکہ مطلب یہ ہے کہ اسلامی آیا گیا وہ اب عربی میں پڑھاتے ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں یونانیوں سے، اور اس کو ایک آلاتی علم کے طور پہ پڑھاتے ہیں۔ تو سیوطی نے اس کو رد لکھا، ابن تیمیہ نے اس کا رد لکھا، حالانکہ وہ بالکل جو اس میں قواعد ہیں وہ صرف یعنی ڈیفینیشنز اور ریزننگ کے چند اصول ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور ارسطو کی جو منطق بہت بڑا حصہ اس میں شامل ہی نہیں ہے، اور منطق اصل جس میں یعنی منطق جو پروف تھیورم ہے اس کا کوئی مسلمانوں کو یعنی تعلق ہی نہیں ہے ان سے، اور منطق کا جو تعلق فلسفے تھا وہ بالکل کاٹ کے رکھ دیا، یعنی مطلب یہ کہ سلم المنار جو علم منطق کی نظم ہے جو پڑھائی جاتی ہے خاص طور پہ عرب ممالک میں، بہت بڑے عالم اخضری، اور یہ مطلب یہ کہ مالکی ہیں، صوفی ہیں، اشعری ہیں، اس میں لکھتے ہیں کہ مطلب یعنی منطق کے جواز، جب آپ منطق پڑھتے ہیں تو اس کی پہلی بات یہ ہوتی ہے اس کے جواز کے بارے میں، خلاف ہے مسلمان آج تک قائم ہے۔ تو اس نظم میں جو ہے اس کی شروع میں کہتے ہیں والخلف فی جواز الاشتغال به علی ثلاثة اقوال، اس میں جو خلاف منطق پڑھنے میں یعنی جو صرف یعنی
بالکل انسٹرومنٹل علم ہے، اس کا کوئی فلسفی تعلق ہی نہیں ہے جس طرح کہ وہ اسلام پڑھا ہے۔ اس میں بھی جواز کے اختلاف، اس کے میں اشتغال کے بارے میں 3 اقوال، والخلف فی جواز الاشتغال بھی علی 3 اقوال ہے، 3 قول ہیں اس میں کہ منطق جائز ہے کہ نہیں۔ فابن الصلاح والنووی حرما، ابن صلاح جو محدث ہیں اور امام نووی جو محدث اور فقیہ ہیں، ائمہ اشاعرہ میں سے ہیں اور ائمہ حدیث اور ائمہ شافعیہ میں سے ہیں، اور دونوں یعنی ابن صلاح بھی شافعی ہیں میرے خیال میں، انہوں نے کہا یہ حرام ہے، یعنی اس کے باوجود یہ بالکل یعنی اس میں کچھ ہے نہیں، یہ تو فلسفے تو دور کی بات ہے۔ ابن الصلاح والنووی حرما وقال قوم ينبغي يعلم، اور دوسرے لوگ ہیں، کچھ لوگوں نے کہا نہیں اس کی پڑھنے کی ضرورت ہے، جیسے امام غزالی وغیرہ۔ لیکن اصل میں جو اخضری کا قول وہ قول والقولۃ المشہورۃ الصحیحہ، جس قول کو جو ہے اخضری خود اختیار کرتے ہیں، جو ایک متکلم بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، مالکی فقیہ بھی ہیں، صحیح قول یہ ہے کہ اس کا جو جواز ہے صرف ان لوگوں کے لیے جائز ہے منطق کا پڑھنا جوازہ لکامل القریہ، جن کی اسلامی عقل اور اسلامی علوم میں تعلیم جو ہے مضبوط ہو، ممارس السنت والکتاب، یعنی وہ جو مطلب جس کا رسوخ قرآن اور سنت میں ہو، اس اور جس کے عقائد صحیح ہوں، اور جو یعنی مطلب یہ ہے کہ جس کی عقل جو ہے وہ مضبوط ہو اسلامی لحاظ سے، تاکہ جو ہے وہ منطق کے اصولوں کو استعمال کر سکے حق کے لیے، اور اس بارے میں جو ہے کسی گمراہی میں نہ مبتلا ہو سکے، کہ مطلب یہ کہ منطق کے بعد جو ہے پھر فلسفے سے اس کے تعلق کی وجہ سے لوگ مطلب یہ کہ پھر فلسفے کی طرف بھی جا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور اس میں بھی یہ ہے کہ جب وہ منطق کی جواز کی بات کرتے ہیں تو جیسے ہمارے شیخ المشائخ علامہ مختار بون الشنقیطی کہتے ہیں، اس سے وہ منطق مراد ہے جو مسلمان علماء نے جس کو یونانی خرافات سے پاک کیا، صرف وہ منطق، اس منطق کے جواز کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں فَإِن تَقُلْ حَرَّمَهُ النَّوَوِي وَابْنُ الصَّلَاحِ وَالسُّيُوطِ الرَّاوِي قُلْتُ نَرَى الْأَقْوَالَ ذِي الْمُخَالِفَةِ مَحَلُّهَا مَا أَلَّفَ الْفَلَاسِفَةُ، تو جس چیز کی ابن صلاح اور سیوطی وغیرہ نے مخالفت کی وہ منطق تھی جس کو فلسفیوں نے گھڑا تھا۔ اما الذی خلصہ من اسلم، لیکن جس کو جو ہے پاک کر دیا مسلمان علماء نے، لا بد ان یعلم عند العلماء، تو علماء کے نزدیک اس کا پڑھنا جو ہے ضروری ہے۔ تو مطلب یہاں جو ہے حضرت علامہ مختار بون شنقیطی نے جو ہے ان دونوں آراء میں جو ہے توافق اور تطابق کہہ دیا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب منطق میں اتنی سختی ہے تو فلسفے، یونانی فلسفے کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ اچھا، اور اس سب کے باوجود بھی کہ یونانی فلسفہ مسلمانوں نے پڑھا، جب یونانی تہذیب غالب نہیں تھی، وہ عیسائیوں کے ہاں سے آیا تھا، مغلوب قوموں سے مسلمانوں نے لیا، مسلمان غالب تھے، مسلمانی تہذیب غالب تھی، مسلمان علماء نے اس کا تحافظ کیا، اس کو پاک کیا۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جب یعنی فلسفہ مسلمانوں کے ہاں آیا، امام غزالی کی تمام کوششوں کے باوجود، تحافظ کے باوجود، اور یہ کہ مغلوب قوموں کی ہاں سے آیا، تو یونانی تہذیب کا کوئی غلبہ نہیں تھا، اس کے باوجود جو ہے آپ دیکھیں کہ کلام اور فلسفے نے کلام میں اور صوفیہ کے گروہوں میں اور دوسرے چند مسلمان علماء کو بھی مطلب یہ ہے کہ گمراہی کے دہانے پہ ڈالا، اور ایسی چیزیں داخل کی تو آج تک جس سے ہم نپٹ رہے ہیں، گمراہیاں مطلب
صوفیہ کے ہاں جو اشراقیت آئی ہے اور جو وحدت الوجود آیا ہے، اس کے جو غلط تصورات ہیں، اور متکلمین کے ہاں جو ہے باوجود حتیٰ کہ اشاعرہ کے ہاں بھی جو اقلیت پرستی ایک یعنی کئی اعتبار سے در آئی، وہ اس وجہ سے آئی، اس تمام کوشش کے باوجود۔ تو آپ کس طرح اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں مغربی تہذیب سے جو آج ایک غالب تہذیب ہے، اور اسلامی ممالک میں غالب ہے، تعلیم ان کی، ریاست ان کی، اور معاشرت بھی ان کی بنتی جا رہی ہے، اور مطلب ہمارے مدارس وغیرہ تو ایک مطلب جزائر ہیں اس بحر مغرب میں، وہ بھی سمٹتے اور سکڑتے جا رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ مغرب سے توافق اور تطابق کی تحریک جو اسلام کو مطلب یہ ہے کہ پورا مغلوب کر دینے کا دوسرا نام ہے۔ اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ مغرب مقابلہ کیا جائے اور ہر سطح پہ، اور اس کو اپنے ملکوں میں مغلوب کیا جائے، اور پھر مطلب یہ ہے کہ جب وہ مغلوب ہو جائے تو اس کے علوم جب تر بتر ہو جائیں، اسلامی تہذیب والے پہ تو پھر یعنی اس کے مجموعی نظام سے الگ کر کے اس کے جو اجزاء ہیں تو وہ انہوں نے تو کوئی ایجاد نہیں کی ہے، مطلب جو گمراہی ہے وہ کوئی چیز ایجاد تو نہیں کرتی، وہ چیزوں کو ایک مختلف ظالمانہ ترتیب دیتی ہے۔ تو کوئی چیز بذات خود جو ہے زیادہ تر چیزیں تو حرام نہیں ہیں، وہ اللہ نے پیدا کی ہیں تو وہ استعمال کریں گے، بتاؤ۔ اور مطلب یہ کہ غلبے کے دور میں بھی مطلب یہ ہے کہ ہم ظاہر مجبور ہیں، بہت سی مغرب کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم اس لحاظ سے استعمال کریں کہ مجبور ہیں، اور پھر یہ کہ اس کے تحفظ کرنے کی کوشش کریں اور اس شعور کے ساتھ کریں، تو پھر یہ ایک الگ بات ہے۔ مطلب یہ کہ مثلاً یہ کہ آپ اگر جمہوریت کو سمجھیں اور اس کو رد کریں مجموعی طور پہ، اور پھر یعنی الیکشن وغیرہ کو بطور آلہ استعمال کریں، یہ ایک اور الگ بات ہے۔ لیکن یہ آپ جمہوریت کو کہیں کہ یہ ایک اسلامی جمہوریت بھی ہے، اور اس کے بعد تو وہ پھر ساری جمہوریت جو ہے آپ کی سوچ کو مسخ کر دے گی۔ تو تحفظ ضروری ہے علمی سطح پہ کسی چیز کے اجزاء کو استعمال کرنے سے پہلے، جس طرح کہ مسلمانوں نے کیا اور امام غزالی نے کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو ہے مختصر اس کا جواب ہے، اس میں یعنی اشارے کیے ہیں بہت سے، یہ کہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو ایکسپینڈ کریں گے۔ السلام علیکم۔